أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسی اللہ نے اتارا آسمانوں سے پانی تمہارے لیے، اسی پانی میں سے پینا بھی ہے اور اسی پانی میں سے درخت ہیں، نباتات ہیں، گھاس پھوس، سبزیاں، اسی میں تم جانور چراتے ہو۔ اگاتا ہے وہ اللہ تمہارے لیے اسی پانی کی وجہ سے کھیتیوں کو، زیتون، کھجوریں، انگور، ہر قسم کے ثمرات، میوے۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر و نظر کرتی ہے۔ مسخر کیا اللہ نے تمہارے لیے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بے شک اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ اور جو کچھ بکھیر دیا تمہارے لیے زمین میں، مختلف ہے ان کے الوان، رنگ، بے شک اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں سوچنے والی قوم کے لیے۔ اسی اللہ نے مسخر کر دیا دریا تاکہ کھاؤ تم اسی میں سے تازہ بتازہ گوشت مچھلی کا۔
نکالو اسی دریات سمندر سے زیور گہنا موتی سونا اور پہنتے ہو تم اس کو اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو پھاڑ کر چلتی ہیں اس دریا کو تلاش کرتے ہو تم اس اللہ کا فضل تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ احسان مانو اللہ کا قرآن مقدس نے سورۃ النحل کے آغاز سے ہی ابتدا سے مسئلہ توحید اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت خدا کا ایک ہونا اللہ کا یکتا ہونا اس اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک کوئی سہیم کوئی ہم پلہ کوئی اللہ کا پارٹنر کوئی اللہ کے برابر کوئی اللہ کی برادری نہیں وہ تنہا وہ اکیلا اور یکتا ہے اللہ احد قرآن عزیز اللہ تبارک و تعالی کے ایک یکتا معبود کل الہ کائنات ہونے پر عقلی دلائل آفاقی دلائل انفسی دلائل مسلسل پیش کرتا چلا رہا ہے اس وقت بھی جو قرآن مقدس کی آیات پڑھی ہیں جن کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے انسان کے سامنے بنی نوع آدم کے سامنے حضرت انسان کے سامنے قرآن مقدس خدا کی ربوبیت کی معرفت سمجھانے کے لیے آفاقی دلائل پیش فرمایا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے من السماء عربی زبان میں قرآنی زبان کے اندر السماء کا اطلاق آسمان پر جو حد نگاہ ہے اور بادل پر بھی السماء کا اطلاق ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بادل فضا میں ہوتے ہیں یہ قریب ہے بادلوں کو اللہ تبارک و تعالی پانی سے بھر دیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے فرشتے ہانکتے ہوئے جہاں کا حکم ہوتا ہے فرشتے ہانکتے ہوئے ہوا چلاتا ہے اور ہوا میں وہ بادل چلتے چلتے وہیں جا کر جمع ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تہ بتے اور برسنا شروع کر دیتے ہیں قرآن عزیز نے انسانوں کے سامنے بنی نوع آدم کے سامنے فرمایا تم بارہا نظارہ کر چکے ہو بارہا دیکھ چکے ہو صبح بھی دوپہر بھی شام بھی کڑکتی ہوئی دھوپ پڑتی ہے اچانک کالے سیاہ بادل امڑتے ہوئے بادل ٹھنڈی ہوا کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور پھر تم پہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے تمہارا دل دماغ وہ خوشکن ہو جاتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے یہ اتارنے والا پانی بھلا بتلاؤ کسی مادے کے قبضے میں ہے اللہ کے علاوہ اس کائنات دھرتی کے اندر جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں کیا ان معبودوں میں سے کسی کے قبضے میں ہے اگر کسی کے قبضے میں ہوتا تو فوراً بادل لاتا برس جاؤ نہیں
جب اللہ چاہتا ہے پھر ہی بارش برستی ہے. بارش کا برسنا بھی بادلوں سے، آسمان سے. پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ لگائیں کہ اترنے والی بارش کتنا میٹھا پانی، لذیذ پانی، اس کے اندر صحت یابی، درخت، نباتات، شجر و حجر. بارش برستی ہے، تمام نباتات کا غسل ہو جاتا ہے، پتے بھی چمک اٹھتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں. کئی بیماریاں بارش سے ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ پاک اس پانی کو زمین کے اندر محفوظ کر دیتا ہے. زمین کی آسام ہے، ان مسامات کے ذریعے سے زمین نے اپنے اندر نگل لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی حوض ہے. ایک تمہاری ٹینکیاں ہیں کالونیوں کی، آبادیوں کی، شہریوں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت مند پانی دینے کے لیے قدرتی طور پر زمین کو ٹینکی بنا دیا، زمین کے اندر محفوظ ہو گیا. اگر خدا تمہیں حکم دیتا ٹینکی بھر لو، اب اتنے دنوں کے بعد بارش ہوگی، یہ میٹھا پانی خراب ہو جاتا ہے، بدبو پھینکتا. یہ صرف کھارا پانی ایسا ہے. سمندر 3/4 دنیا میں موجود ہے. سمندر کھارا ہے، اس کا کھارا ہونا، کڑوا ہونا بھی. میری اور آپ کی زندگی اسی پہ موقوف ہے. اگر وہ میٹھا ہوتا تو بدبو آ جاتی. اس کے اندر بے شمار خدا کی مخلوق تھے، جانور ہیں، وہی مرتے ہیں، وہی سمندر ان کی قبر بن جاتا ہے. پھر بدبو تعفن پھیلتا. سمندر کے کناروں پر رہنے والی آبادیاں، ان کے لیے رہنا ہی مشکل ہو جاتا. اور خشکیوں، آبادیوں، آپ کی آبادیوں کا پانی، یہ سارا کا سارا پانی کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے. ختم. ساری گندگیاں، غلاظتیں، تعفن، بدبودار جب سمندر میں گیا ختم ہو گیا. کوئی بدبو نہیں، کوئی تعفن نہیں. اس لیے فرمایا اللہ پاک کی قدرتوں کو دیکھو پانی پینے والوں، پانی سے پیاس بجھانے والوں. بڑا اچھا پانی ہے، پانی کی تعریف کرنے والوں، ذرا پانی میں غور تو کرو. یہ پانی کس نے نازل کیا ہے؟ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا تھے، بیٹے تھے، بیٹیاں دینے تھے، عزتیں دینے کے قابل ہے، کیا ان کے قبضے میں ہے یہ پانی؟ بارش ان کے قبضے میں ہے. خدا کے گھر میں 360 بت ان کافروں نے، مشرکوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بارش برسانا اللہ کا کام ہے. ہمارے یہ جو 360 بت خدا کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لات و منات عزا بھی ہمیں بارش نہیں دے سکتا. بارش دے گا تو اللہ ہی دے گا. دیکھیے، ہر شخص پانی پیتا ہے، ہر جانور پانی پیتا ہے، ہر موحد، مومن، عیسائی، یہودی، کافر، دہریہ، غیر مسلم وہ پانی پیتا ہے، لیکن پانی پی کر وہ اپنے رب کو نہ سمجھا. سائنسدان پانی پیتا ہے لیکن خدا کا منکر ہے. اللہ کریم نے کتنی عام فہم دلیل پیش کی. هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اس اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرما دیا، اسی پانی میں سے شراب، تمہارا وہ پانی مشروب. پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہو. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی اترنے والے پانی میں سے درخت اگتے ہیں.
کھیتیاں اگتی ہیں، گھاس نباتات اگتے ہیں، چراگاہیں بنتی ہیں، آباد ہوتی ہیں، چارہ وفیہ تسیمون، انہی چراگاہوں میں تم جانوروں کو لے جاتے ہو، وہ چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتے ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، دودھ دو کر نکالتے ہو۔ پانی نہ ہو تو کچھ نہیں، پانی کی برکت ہے، پانی سے آبادی ہے، پانی سے سب کچھ ہے۔ اب پانی کی کمی ہو رہی ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پانی پر لڑائیاں ہوں گی۔ اللہ، آپ کے فیصل آباد کو جو پانی ملتا ہے یہ چنیوڑ سے آتا ہے، تو آپ کو پتا ہے جب ٹیوب ویل لگے تو انہوں نے جلوس نکال دیے، بند کرو پانی یہاں سے۔ ہماری زمینیں خشک ہو رہی ہیں، پانی نیچے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ فیصل آباد میں قبر کھودتے تھے، پانی نکل آیا، اب 70-80 فٹ کا نلکا لگتا ہے، دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ جب پانی نیچے جائے گا سیم ختم ہوگی، سیم اور تھور ختم ہوگا، اور جنگل بیابان پڑا ہوا ہے، پانی کی کمی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے کھیتی باڑی کرنے والوں کو، پانی پینے والوں کو تنبیہ فرمائی کہ لو اس پانی میں سے تم پیتے بھی ہو، اسی سے درخت اگتے ہیں، گھاس بنتا ہے، ینبت لکم بہ الزرع، اسی پانی کے ذریعے سے خدا کھیتی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ گندم، چاول، مکئی، چنے، دالیں، جتنے بھی حب ہیں دانے، تو منڈی کے اندر، غلہ منڈی میں جا کر دیکھو، سارے کے سارے وہ دانے، حب، وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں شاہ جی؟ زمین سے۔ اللہ اکبر۔ وہ منڈی میں بیٹھنے والے، ہر قسم کے دانے رکھنے والے، پھر تو شرک کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ سوچ تو صحیح، یہ دانے جو تیرے گودام بھرے ہوئے، بوریاں بھری ہوئی ہیں، گودام در گودام پڑے ہوئے، یہ دانے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اللہ بارش کو روک دے، زمین کو روک دے، تیرے گودام میں ایک دانہ بھی نہ ہو۔ رب دی توحید تو سمجھ لے۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے پڑھتا ہے، لیکن عقیدہ تیرا یہ ہے کہ فلاں بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بیٹے دے سکتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا چلو فلاں بزرگ کے قبر پر جاؤ، بابا شاہ کمال، پتر دیوی رتا لال، استغفر اللہ۔ بیٹے دینا اللہ کا کام۔ جو بے اولاد ہے، بوڑھے ہیں، رو رہے ہیں، کفے افسوس کرتے ہیں، اگر بابا شاہ کمال کے پاس پتر دینے نے ڈیپو ہوندہ تو جا کے پتر رہ لے۔ اللہ اللہ اکبر۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون، یہ کھیتیاں بھی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، جوان کرنے والا زیتون۔ اللہ، زیتون کا درخت جو اس کا سایہ بھی بہت عمدہ، اللہ، اس کا پھل، زیتون کا پھل بھی وہ باعث برکت، اس کا اچار بناؤ تب، ویسے زیتون کا پھل کھاؤ تب معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، انتڑیوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ زیتون کا تیل، زیت بازار میں ملتا ہے، مہنگا ترین ہے، ہانڈی پکاؤ، بہترین ہے۔ جہاں زیتون کے باغات ہیں، جن پہاڑوں میں زیتون اگتا ہے، وہ زیتون کے
وہ ہانڈی بھی پکا رہی ہیں، وہ پراٹھے بھی پکاتی ہیں، وہ چاول بھی پکاتے ہیں، زیتون کھانے میں بھی آلہ، فطرتی چیز ہے۔ یہ جو ہمارا گھی ہے یہ تو کئی چیزیں اس پہ ملی ہوئی ہیں۔ اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تیل کھاؤ، تیل جمع ہوا گھی تمہارے بدن میں جاتا ہے، بدن میں پھیل کر تمہاری رگوں کے اندر جم جاتا ہے، جیسے باہر ٹین کنستر میں جمع ہوا تمہارے اندر بھی تمہارا وجود کنستر بن جائے گا۔ تیل کھاؤ، تیل۔ جب سرسوں کا لوگ تیل کھاتے تھے، جب پاکستان بنا، صحت مند تھے، اتنے ڈاکٹر بھی نہیں تھے، اتنے اسپتالیں بھی نہیں تھی، سارا بڑے چھوٹے امیر غریب سب یہی سرسوں کا تیل، کڑوا تیل، اسی کو ہانڈی میں ڈالا اور اس کی سب کچھ بنتا تھا۔ میں بھی کھاتا رہا، ہم میں سے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ہمارے سب کھاتے رہے۔ جب ڈالڈا گھی تیار ہوا کھانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، دیسی گھی یا تیل چلتا تھا، ڈالڈے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، جو گھر لاتا تھا چھپا کر لاتا تھا، لوگ کہیں گے ڈالڈا کھان رہا تھا۔ اب ہم ایسے ہی ہیں کہ دیسی گھی کی ہانڈی کسی کو کھلاؤ، وہ کہتا کیا کھلا دیا، پتہ نہیں گھی بچ پا دیتے ہی تو۔ ڈالڈا گھی اس نے ہمارا مزاج بھی ڈالڈا کر دیا ہے، اصلی چیز صحیح چیز ہمارا بدن اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے بچے ہی ہیں، اب فارمی مرغا کھا کھا کر دیسی کئی مرغی آ جائے گھر میں پکاؤ تو بچے کھاتے ہی نہیں، یہ کیا پکا دیا، حالانکہ اصلی چیز تو وہی ہے۔ ہم سب فارمی ہیں، ہم سب ڈالڈا ہے، ڈالڈا گھی کی پیداوار ہے، لیکن قدرت نے والزیتون، زیتون کا تیل چراغ میں جلاؤ، دھواں نہیں ہے۔ سرسوں کے تیل جب گھروں میں جلتے تھے دھواں ہوتا تھا، مٹی کے تیل کا وہ جو چراغ تھا اس میں دھواں ہے۔ زیتون کا تیل اتنا صاف کہ علماء، مشائخ، مفسرین، محدثین وہی زیتون کے تیل سے چراغ لگا کر تفسیریں لکھتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ مسجدوں میں زیتون کا تیل جلتا تھا۔ زیتون کے تیل کی مالش کرو، ہاں جی، دماغ تازہ ہوگا، دل دماغ تازہ۔ پورے بدن کی مالش کرو، پٹھے کھل جائیں گے۔ اللہ، قرآن پاک نے اپنے دلائل، یہ دلائل آفاقی ہیں، والنخیل، کھجور ہے، کھجور ہی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، ہر شے مہنگی، رمضان ہے۔ اللہ، دیکھو کھجور جو ہے، جو کھجور کے علاقے ہیں، پھر یہ کھجور اتنی محفوظ پڑی ہوئی ہے، 6 مہینے، سال تک خراب نہیں ہوتی۔ تو کھجور بہت بڑی نعمت ہے، فطرتی نعمت ہے۔ کھجور کھانے والا قوت طاقت آتی ہے، سب سے زیادہ وٹامن کھجور کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کھجور سے افطاری کرو کہ دن بھر جو روزہ رکھا، روزے کی وجہ سے، نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے تمہارے وجود کے اندر جو کمزوری پیدا ہو چکی ہے، جب 3 کھجوریں کھاؤ گے، ان کھجوروں کے اندر اتنا وٹامن ہے، اتنی قوت طاقت ہے، ساری پوری ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اب ہم کھجور تو ایک کھاتے ہیں، پورا سموسہ، 4 سموسے کھا جاتے ہیں، جو میدا بھی تباہ کرتے ہیں تے انتڑ بھی تباہ کر دیں۔ ساڑا آلو بچ دل لگتا کھجور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تمام صحابہ غذائی یہی تھی۔ فرمایا والعناب، انگور کا ذکر۔ اللہ، تو دیکھو کتنی قوت والی، توانائی والی چیز ہے۔
ومن کل ثمرات، یہ کھیتی زیتون، کھجور، انگور یہ عرب میں تھا، اب بھی ہے۔ ومن کل ثمرات، وہ پھل جو آپ کے وطن میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ پھل گرمیوں کے۔ کیوں شاہ جی؟ سب سے زیادہ پھل دیکھو امب ہے، یہ آپ کا، آپ کے ملک کا ہے، عرب میں تو امب نہیں ہے۔ اب آڑو لے لو، اللہ نے وہ سوات کی پہاڑیوں پر وہاں پریشر ہو رہا تھا، آڑو آ ہی نہیں رہا تھا، اب آڑو کی بھرمار ہے، پہنچتے گئے باغوں سے توڑا، اللہ ہے، خرمانی ہے، دوسرے پھل ہے، ناشپاتی ہے جی دوسرے ملکوں میں بھی، لیکن آپ کے پشاور اس علاقے میں ناشپاتی، کابل میں بہت زیادہ ناشپاتی، اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ ناشپاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے وَمِن كُلِّ ثمرات، جو کنو اور دوسرے جتنے پھل بھی ہیں وَمِن كُلِّ ثمرات میں آگے جہاں جہاں بھی اگنے والے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن پاک کہتا ہے میاں غور کرو، تدبر کرو، اس میں آیت توحید ہے، علامت توحید ہے، برہان توحید ہے، لیکن یہ اس قوم کے لیے دلیل تے برہان تے شناخت ہے جو اپنے فکر سے، نظر سے کام لینے والی ہے۔ جو نظر و فکر سے کام نہیں لیتے وہ کھا رہی ہیں، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ رب کا دیا ہوا کھا رہا ہوں۔ قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت مسلمہ کو کھانے کے بعد دعا سکھا دی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ سب خوبیاں اسی اللہ کی جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے پانی پلایا اور جس نے مجھے مسلمان بنایا۔ اللہ اللہ، یہ دعا سکھائی کہ اس موقع پر اپنے رب کو یاد کرو۔ ہم تو رب کی یاد بھولے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، رمضان کی نیک ساعات، نیک گھڑیاں، رمضان کی بھی نیک ساعات ہے، قرآن پاک کا درس، قرآن اور رمضان کا آپس میں جوڑ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اے اللہ اس رمضان میں پرانی آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فہم قرآن، تدبر قرآن عطا فرما، فکر قرآن عطا فرما۔ اے اللہ قرآن میں نظر و فکر سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علیہ